بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج لیکچر نمبر 10 ہے 500 ایڈیم سیریز، اور پر لیکچر 20 سے 30 ایڈیمز ہوتے ہیں، اور ہر ایڈیم کے ساتھ اس کا سینٹینس بھی ہوتا ہے۔ تو جو اچھا طریقہ ہے، جو بیسٹ میتھڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کاپی پینسل پہ نا لے لیں اور اپنے خود نوٹس بنائیں، کیونکہ بیسٹ نوٹس وہی ہوتے ہیں جو انسان خود بناتا ہے۔ تو 250 ایڈیمز میرے حساب سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں 10 لیکچرز میں، اور 15 منٹ سے زیادہ یہ لیکچر نہیں ہوتا، اور آج انشاءاللہ 270 یا 275 تک جائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیو اے ہینڈ ان، ایڈیم نمبر 1 ہے جو آج کا۔ ہیو اے ہینڈ ان، اس کا مطلب ہے ٹو انفلوئنس اور بی انوالوڈ ان سم تھنگ، یعنی کسی چیز میں ملوث ہونا۔ ٹو بی انوالوڈ ان سم تھنگ۔ I suspect رضا had a hand in this plot۔ مجھے شک ہے کہ رضا کا اس سازش میں ہاتھ ہے، یعنی ہاتھ ہونا، ملوث ہونا۔ I suspect رضا had a hand in this plot۔ اس کے بعد آتا ہے have a finger in every pie، یعنی ہر معاملے میں دخل دینا۔ to meddle in every matter، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ہر معاملے میں انگل دینا، یعنی عام طور پہ یہ چلتا ہے انگل دینا۔ تو یہی ہے ہیو اے فنگر ان ایوری پائی، یعنی ٹو میڈل ان ایوری میٹر، ہر معاملے میں دخل دینا۔ ٹھیک ہے سر۔ امریکہ لائکس ٹو ہیو اے فنگر ان ایوری پائی آف دی ورلڈ، ٹھیک ہے، یعنی ہر مسئلے میں جناب دیکھیں گے تو امریکہ اس کے پیچھے ہوگا، ٹھیک ہے، اس میٹر میں ملوث ہوگا۔ امریکہ لائکس ٹو ہیو اے فنگر ان ایوری پائی آف دی ورلڈ۔ اس کے بعد سر آتا ہے ٹو ہیو دی گفٹ آف دی گیب۔ ٹو ہیو دی گفٹ آف دی گیب، اس کا مطلب ہے ٹو ہیو دا ابیلٹی ٹو اسپیک کانفیڈنٹلی، بولنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھنا، یعنی گال باتیا ہونا، گال بات کرنے کی ایک صلاحیت ہونا، ٹھیک ہے۔ ٹو ہیو دا گفٹ آف دی گیب، گال بات کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہونا۔ ٹو ہیو دا ابیلٹی ٹو اسپیک کانفیڈنٹلی۔ اور لیڈر از گیٹنگ پاپولر، ہمارا جو لیڈر ہے وہ مشہور ہو رہا ہے۔ ایز ہی ہیز دا گفٹ آف دی گیب، ایز ہی ہیز اے گفٹ آف دی گیب، کیونکہ اسے اپنے کیا کہتے ہیں نا تقریر کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خطابت پر اسے ملکہ حاصل ہے، ٹھیک ہے، وہ خطاب اچھا کر سکتا ہے، بول اچھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلیور اچھا کر سکتا ہے۔ اور لیڈر از گیٹنگ پاپولر ایز ہی ہیز دا گفٹ آف دی گیب۔ اس کے بعد سر آتا ہے ہیو اے سافٹ کارنر فار، اس کا مطلب ہے محبت رکھنا، ٹو فیل اے لاٹ آف افیکشن فار، کسی کے لیے محبت رکھنا، نرم دل رکھنا کسی کے لیے، ٹھیک ہے۔ شی ہیز آلویز ہیڈ اے سافٹ کارنر فار ہر ینگر بردر، شی ہیز آلویز ہیڈ اے سافٹ کارنر فار ہر ینگر بردر، وہ ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے، یعنی ہیو اے سافٹ کارنر، نرم گوشہ، ٹھیک ہے، نرمی رکھنا، محبت رکھنا۔ شی ہیز آلویز ہیڈ اے سافٹ کارنر فار ہر ینگر بردر۔ ہیو این ایکس ٹو گرائنڈ، اس کا مطلب ہے کہ اپنا کوئی مفاد ہونا، اپنا کوئی فائدہ، کوئی ایسا کام ہونا، کرنا جس میں کوئی آپ بندے کا اپنا مفاد ہو۔ ہیو این ایکس ٹو گرائنڈ، ہیو این ایکس ٹو گرائنڈ۔ ٹو ہیو این اوپینین اور ایم دیٹ یو وانٹ ادر پیپل ٹو ایکسیپٹ اور کنسیڈر، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ذاتی مفاد ہونا، ٹھیک ہے۔ آئی ہیو نو پولیٹیکل ایکس ٹو گرائنڈ، میرا کوئی اس معاملے میں کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے۔ I have no political axe to grind، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ have an axe to grind، I have no political axe to grind، یعنی اپنا کوئی ذاتی مفاد ہونا۔ have something at one's fingertips، اس کا مطلب ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو جس سے بخوبی اچھی طرح واقف ہو، آپ کے ذہن نشین ہو، ٹھیک ہے، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہو۔ the teacher has all the rules of grammar at his fingertips، سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد have several irons in the fire، اس کا مطلب ہے کئی منصوبوں میں الجھنا، یعنی کئی زیادہ ٹانگیں جو ہے نا کشتی میں پیر کے رکھنا، کئی منصوبے کھول دینا ایٹ اے ٹائم، یعنی آپ ایٹ اے ٹائم 2 ڈگریز کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی ٹائم پہ بہت زیادہ منصوبوں میں الجھ جانا۔ if you have several irons in the fire you can focus on none، سمپل سی بات ہے، اگر آپ کئی منصوبوں میں الجھے رہو گے تو کسی پر بھی آپ توجہ جو ہے وہ مرکوز نہ کر سکو گے،
if you have several irons in the fire you can focus on none. آپ کسی پر بھی فوکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. head and shoulder above the others, head and shoulders above the others. اس کا مطلب ہے بہت زیادہ سینئر ہونا, برتر ہونا, اونچا ہونا. ٹھیک ہے, سینئر ہونا. سلیم would be the next chairman of this office as he is head and shoulders above the others. آپ نے سنا ہے نا head and shoulders شیمپو بھی ہے, تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے. head and shoulders above the others. Salim would be the next chairman of this office as he is head and shoulders above the others. کیونکہ یہ باقی لوگوں سے سینئر بھی ہے اور زیادہ اسے پتہ بھی ہے, برتر بھی ہے. ٹھیک ہے, اس سے برتری بھی ہے. heart and soul یعنی دل و جان سے. she loves her son heart and soul. یعنی یہ آپ نے یہاں پہ یہ نہیں لگانا she loves her son by heart and soul, یہ پھر غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے صرف لگانا ہے she loves her son heart and soul. high and mighty اس کا مطلب ہے مغرور, پراؤڈ ہونا. ٹھیک ہے, مغرور, متکبرانہ رویہ. ٹھیک ہے, تکبر کرنا, غرور کرنا. people dislike him, یہ یہاں پہ dislike آئے گا, dislikes نہیں آئے گا. people dislike him as he always tries to be high and mighty. لوگ اسے اس لیے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت خود پسند بننے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بس اپنے آپ اپنے جناب گیت گاتا ہے, اپنے جناب وہ غرور کرتا رہتا ہے, مغرور ہے, تکبرانہ رویہ ہے اس کا, متکبرانہ رویہ ہے. people dislike him as he always tries to be high and mighty, ہر وقت بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. high horse اس کا بھی جو ہے میننگ سیم ہی ہے high and mighty سے. اس کا مطلب ہے ایٹیٹیوڈ آف stubborn arrogance یعنی ضدی متکبرانہ رویہ. ایٹیٹیوڈ آف stubborn STUBBORN arrogance ADDROGANCE یعنی ضدی ہونا اینڈ متکبرانہ رویہ. ٹھیک ہے. do not ride the high horse and admit that you are wrong. ضدی متکبرانہ رویہ چھوڑو اور تسلیم کرو کہ تم غلط ہو. do not ride the high horse and admit that you are wrong. ٹھیک ہے. to hit the mark اس کا مطلب ہے کوشش میں کامیابی, کہ آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں اور اینڈ پہ آپ کو high horse, do not ride the high horse and admit that you are wrong یعنی اپنا جو ضدی ہے رویہ ہے, stubborn arrogance ضدی رویہ جو ہے وہ چھوڑو اور ایڈمٹ کرو کہ دیٹ یو آر رانگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر آتا ہے ٹو ہٹ دی مارک یعنی کوشش کے بعد کامیابی حاصل کر لینا. آفٹر اے لانگ اسٹرگل ہی فائنلی ہٹ دی مارک. محنت کے بعد, بہت لمبی کوشش کے بعد آخر کار اس نے کامیابی حاصل کر لی. ٹو ہٹ دی نیل آن ہیڈ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ بالکل ٹو سے اور ڈو ایگزیکٹلی دا رائٹ تھنگ. ٹو سے اور ڈو ایگزیکٹلی دا رائٹ تھنگ بالکل صحیح بات کہنا. یور انالیسز ریئلی ہٹ دا نیل آن دی ہیڈ. ٹھیک ہے. یور انالیسز ریئلی ہٹ دا نیل آن دی ہیڈ. ہابسنز چوائس. ٹھیک ہے. ہابسنز چوائس اس کا مطلب ہے سچویشن جس کے آپ کے پاس صرف ایک ہی سچویشن ہو, اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیں. اے سچویشن ان وچ دیر از اونلی ون تھنگ یو کین ڈو. بس آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, اس کے علاوہ آپ گزارا نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے. ہابسنز چوائس. اے سچویشن ان وچ دیر از اونلی ون تھنگ یو کین ڈو. اٹ از اے ہابسنز چوائس فار یو ٹو اوبے یور باس. ٹھیک ہے. اٹ از اے ہابسنز چوائس فار یو ٹو اوبے یور باس یعنی تمہارے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ تم اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کرو. یعنی اس کا کہتے ہیں واحد راستہ. اٹ از اے ہابسنز چوائس. تمہارے لیے صرف یہی واحد راستہ ہے فار یو ٹو اوبے یور باس. اینڈ ہولڈ ٹرو اس کا مطلب ہے سچا ہونا. ٹھیک ہے. بی ٹرو اور ویلڈ. دا ٹیچنگز آف اسلام ول ہولڈ ٹرو فار ایور. ٹھیک ہے. دا ٹیچنگز آف اسلام ول ہولڈ ٹرو فار ایور. اسلام کی تعلیمات ہمیشہ سچی رہیں گی. ٹھیک ہے. اسلام کا آئی بڑا ہوگا یہاں پہ کیپیٹل. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد ہولڈ ان کنٹیمپٹ اس کا مطلب ہے نفرت کرنا. ٹو ہیٹ. سلیم ہیز نیور ہیلڈ. ہولڈ کی جو سیکنڈ فارم ہے یہاں پہ یہ لگے گی سلیم ہے, کیونکہ یہاں پہ تھرڈ فارم لگے گی. ہیز ہے نا, ہیز کے بعد تھرڈ فارم ہولڈ, ہیلڈ.
سلیم ہیز نیور ہیلڈ اینی ون ان کنٹیمپٹ. ٹھیک ہے, سلیم نے کسی سے بھی نفرت نہیں کی. اس کے بعد سر آتا ہے ہولڈ ونز ہیڈ ہائی. ہولڈ ونز ہیڈ ہائی اس کا مطلب ہے سر بلند ہونا. ٹو بی ویری کانفیڈنٹ اینڈ پراؤڈ. ٹھیک ہے, دوز ہو ڈو نوبل ڈیڈس ہولڈ دیئر ہیڈز ہائی. وہ لوگ جو عظیم کام کرتے ہیں اپنا سر بلند رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا سر بلند رکھتے ہیں. ہولڈ ونز ہیڈ ہائی. دوز ہو ڈو نوبل ڈیڈس ہولڈز دیئر ہیڈ ہائی. یہاں پہ آئے گا ہولڈ نہیں آئے گا, ہولڈ آئے گا. ٹھیک ہے, دوز ہو ڈو نوبل ڈیڈس ہولڈ دیئر ہیڈس ہائی, کیونکہ یہاں پہ جمع کا سیکھ ہے نا, اس لیے. اس کے بعد آتا ہے ہولڈ ونز آؤن. ٹھیک ہے, ہولڈ ونز آؤن اس کا مطلب ہے ڈٹے رہنا. ٹھیک ہے سر, ڈٹے رہنا کسی میں. ٹو ڈیفینڈ یور سیلف آر ٹو سکسیڈ ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. ڈٹے رہنا, اپنے آپ کا تحفظ کرنا. ٹو ڈیفینڈ یور سیلف آر ٹو سکسیڈ ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. ہولڈ ونز آؤن. although he is new in this race he seems to be holding his own. ٹھیک ہے, اگرچہ وہ اس دوڑ میں نیا ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے. although he is new in this race he seems to be holding his own. ٹھیک ہے, یہ ہوگا hold one's tongue, یعنی کسی کو کہنا کہ اپنی زبان بند رکھو. hold your tongue and do not abuse him like that. اپنی زبان کو لگام دو اور اسے اس طرح گالی مت دو. hold your tongue and do not abuse him like that. next, hold no brief اس کا مطلب ہے کسی کی حمایت کرنا. ٹھیک ہے, حمایت نہ کرنا. ٹھیک ہے, to not support or be in favor of. کسی کی حمایت نہ کرنا. to not support کسی کو سپورٹ نہ کرنا, کسی کی حمایت نہ کرنا. ٹھیک ہے, کسی کی جو کیا کہتے ہیں نا اس کو sympathy. do not show sympathy. ٹھیک ہے, you should hold no brief for this criminal. تمہیں اس مجرم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. you should hold no brief for this criminal. اس کے بعد آتا ہے hold water. اس کا مطلب ہے seem to be true or reasonable. سچا معقول دکھائی دینا. seems to be true or reasonable. سچا معقول دکھائی دینا. his excuse. ٹھیک ہے, اس کا بہانہ for coming late. دیر آنے کا جو اس نے بہانہ رچایا ہے. did not seem to hold water. یہ کوئی معقول, کوئی سچا نہیں دکھائی دیتا, اس میں کوئی گڑبڑ ہے. there is something wrong in that excuse. ٹھیک ہے, you should hold no brief for this criminal, یعنی اس کا کوئی حمایت نہ کرنا. and hold water his excuse for coming late did not seem to hold water. ٹھیک ہے سر, تو 270 idioms have been completed. تو آپ ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کرتے جائیں, اور ابھی آپ کو جب 570 ایڈیمز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ ایڈیمز کی کتنی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہاں کہاں پہ لگتے ہیں. بعض اوقات ایک ایڈیم ہی ایز اے پورا سنٹینس کام کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایڈیم ہی لگانے سے, یعنی میرے خیال سے اگر آپ ایڈیمز کا زیادہ استعمال کریں گے نا تو کیا کہتے ہیں اس کو نا, ٹینس کی غلطی ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ایڈیم میں تقریباً آدھا جو سینس ہوتا ہے جملے کا, سینٹینس کا, وہ بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ میں انشاءاللہ 300 کمپلیٹ کر دیں گے. اللہ حافظ.